الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ والدین کے ساتھ معاملات میں کیا آداب مطلوب اور محمود ہیں؟ عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے؟ پڑوسیوں کے ایک مسلمان پر کیا حقوق ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں ان امور کو باری باری ذکر فرمایا۔ مسلمان معاشرے میں بچوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا، کیسے سلوک کیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، کتاب الادب میں امام بخاری نے اس بحث کو شروع فرمایا ہے۔ تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بچے کسی بھی معاشرے کا اہم جز ہوتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ بچے کسی بھی معاشرے کے مستقبل کی اساس اور بنیاد ہوا کرتے ہیں، کیونکہ کل کسی معاشرے کا کل آج کے بچوں پر موقوف ہوتا ہے۔ آج کے بچے اچھے ہوں گے تو اس معاشرے کا کل اچھا ہوگا۔ اگر کسی معاشرے میں آج کے بچے اچھے نہ ہوئے تو اس معاشرے کا کل یعنی اس کا مستقبل کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم، تربیت، اصلاح پر توجہ رکھتے تھے، وہاں اپنے معاشرے کے بچوں کو ان کا پورا حق دیتے تھے اور دینے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عرب معاشرے کی جو خرابیاں تھیں ان میں سے ایک بہت بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے بچوں کی اہمیت سے واقف نہیں تھے، چنانچہ یا تو معاشرے میں بچوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے، یا اگر جینے دیتے تھے تو ان کو حقوق نہیں دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بیٹیوں کو گھر میں رکھنا، ان کو پالنا باعث عار سمجھا جاتا تھا۔ صرف بیٹیوں کو نہیں بلکہ بیٹوں کو بھی بچپن میں قتل کر دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو اس بات کا خطرہ اور خدشہ ہوتا تھا کہ بچے بڑے ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی حقیقت کو بیان فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ صرف بچیوں کو قتل نہیں کرتے تھے بلکہ نرینہ اولاد کو بھی جینے نہیں دیا کرتے تھے کہ یہ بڑے ہوں گے تو ہمارا حصہ کھا جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں جہاں بچوں کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں نہ صرف یہ کہ بچوں کو جینے کا حق دیا بلکہ بچوں کو مقام دیا، بچوں کو ان کا حق دلوایا، بچوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے واضح کر دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب معاشرے میں بچوں کے ساتھ، بلکہ ویسے بھی اس معاشرے میں
مزاج کی سختی اور درستی اور نرمی کا نہ ہونا یہ لوگ طاقت اور بہادری اور بڑائی سمجھا کرتے تھے۔ جو بندہ مزاج کے اعتبار سے جتنا زیادہ درست خو ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا اور اتنا ہی بہادر سمجھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، رحمت والی تعلیمات لوگوں کو بتائیں، اور یہ بتا دیا کہ کسی بندے کا رحیم ہونا، نرم دل ہونا، رحمت کا مظاہرہ کرنا اس کی بڑائی میں قادح نہیں ہوتا۔ بڑا بندہ ہوگا، بڑی رحمت والا ہوگا، بڑا نرم دل ہوگا، یہ اس میں کوئی قادح نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے تو بچوں کے ساتھ خاص طور پہ نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ بچے کا دماغ یہ خالی تختی کی مانند ہوتا ہے، اس پہ آپ جو کچھ چاہیں نقش کر دیں۔ بچے کے ساتھ نرمی کی جائے تو وہ نرمی سیکھ جائے گا، بچے کے ساتھ سختی کی جائے تو وہ سختی سیکھ جائے گا۔ بچے کو اگر بچپن سے ہی مانوس کیا جائے تو بڑا ہو کے بھی وہ مانوس رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ خاص طور پہ پیار اور محبت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، وہ فرماتے ہیں باب رحمت الولد و تقبیلہ و معانقتہ، بچوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا، بچوں کا بوسہ لینا، بچوں کو گلے لگانا۔ آگے پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو پکڑا، فقبلہ، ان کا بوسہ لیا، وشمہ، اور اس کو سونگا۔ جیسے بندہ بچے کے ساتھ ناک قریب کر لیتا ہے اور بچی کی جو خوشبو ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، وہ بندے کو خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، پھر سینے سے لگایا، بوسہ لیا، اور جیسے بندہ ناک لگا کے سونگتا ہے ایسے آپ نے محبت کا مظاہرہ کیا۔ اب ہم میں سے کئی لوگوں کو تو بچے کو بوسہ لینے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہوتا، اور کئی لوگ اگر لیتے بھی ہیں تو فقط اپنا ذاتی ذوق سمجھ کے لیتے ہیں، حالانکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت سمجھ کے یہ عمل کریں گے تو ہمیں اس پر ثواب ملے گا۔ آگے ابھی جو ہم نے حدیث کی عبارت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا، تو وہاں پہ اقرع بن حابس التمیمی بیٹھے ہوئے تھے، دیہاتی آدمی تھے، طبیعت میں قدر سختی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کا بوسہ لیا تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو اپنے نواسے کا بوسہ لیا، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی بھی اپنے بچے کا بوسہ نہیں لیا ہے۔ بعض معاشروں میں اب بھی ایسا ہے، بعض قبائل میں یہ روایات ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے یا بیٹے کے ساتھ وہ بوسہ لے یا کوئی محبت کا اظہار کرے تو بڑی اس کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کو کیوں اٹھاتا ہے گود میں اور اپنے بیٹے کے ساتھ محبت کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ چنانچہ اقرع بن حابس نے یہی بات عرض کی کہ اللہ کے نبی، میرے تو 10 بچے ہیں، کبھی میں نے ایک بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا، من لا یرحم لا یرحم، جو بندہ دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یعنی بچے کا بوسہ لینا یہ اس رحم کا حصہ ہے جو ایک مسلمان کے مزاج میں مطلوب ہے، محمود ہے۔ ایک مسلمان رحم کرنے والا ہوتا ہے، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اصول بتا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے ہے نہیں۔ ہماری جماعت میں ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے گا، بڑوں کی تعظیم کرے گا۔ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مضبوط اصول بتا دیا ہے کہ میری جماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا فقال تقبلون الصبیان، کیا تم بچوں کا بوسہ لیتے ہو؟ فما نقبلهم، ہم تو بچوں کا بوسہ نہیں لیتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک لک اذا نزع اللہ من قبلک الرحمہ، جب اللہ نے آپ کے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی بچے کا بوسہ نہ لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں رحمت نہیں ہے، وہ رحمت والی صفت نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بچے کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا یہ محمود ہے، اور بچے کے ساتھ سختی اور درشتی کا مظاہرہ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جعل اللہ الرحمت فی 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ فامسک عندہ 99 جزءا، اپنے پاس 99 حصے رکھ لیے اور ایک حصہ باقی مخلوق میں تقسیم کر لیا۔ صرف انسانوں میں نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کئی مرتبہ دعا میں کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے، یہ 70 ماؤں کی بات نہیں ہے، یہ 1 لاکھ اور 1 کروڑ 1 ارب ماؤں کی بات نہیں ہے، اور صرف انسانوں کی ماؤں کی بات نہیں ہے، تمام مخلوق، یہ چرند پرند اور یہ چینٹیاں اور چھوٹی اور بڑی تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصے کو تقسیم کر لیا، اور اسی ایک حصہ رحمت کا نتیجہ ہے کہ گھوڑی یا گھوڑا جب اس کا بچہ ساتھ ہوتا ہے، کبھی غلطی سے بچے کے اوپر اس کا پاؤں پڑ جاتا ہے تو وہ پاؤں ہٹا لیتا ہے کہ میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے، ان میں سے ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا، چھوٹی بڑی مخلوق، چرند اور پرند اور نباتات اور جمادات اور بری، نباتات جمادات تو زیرو نہیں ہے، بری اور بحری مخلوق، تمام مخلوق میں وہ رحمت تقسیم کر دی، وہ ایک حصہ، اور اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ بچے کو رونا آتا ہے تو ماں بھی ساتھ رونا شروع کر دیتی ہے، بچے کو نیند نہیں آتی تو ماں بھی بیچاری جاگتے رہتی ہے۔ تو صرف انسانوں کی ماؤں کی بات نہیں ہے، ساری مخلوق کی ماؤں کی بات ہے۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، تو حقیقت میں یہ اسی رحمت کا اثر ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق میں تقسیم فرمائی ہے، تو یہ محمود ہے، اچھی چیز ہے، اللہ نے وہ حصہ عطا کیا ہے۔ لہٰذا بچوں کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا، نرمی کا مظاہرہ کرنا یہ محمود ہے۔ نرینہ اولاد ہو یا مادینہ اولاد ہو، دونوں کے ساتھ محبت، دونوں کے ساتھ نرمی اور شفقت۔ جی ہاں، کئی مرتبہ مادینہ اولاد کے ساتھ لوگوں کی وہ رحمت اور محبت نہیں ہوتی جو نرینہ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، جو یقیناً زیادتی ہے، یقیناً زیادتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نرینہ اولاد کے ساتھ محبت کرتے تھے، وہاں مادینہ اولاد کے ساتھ بھی آپ کی محبت ضرب المثل تھی۔ معمول یہ تھا جب سفر پہ جانا ہوتا تھا، ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ایک ایک زوجہ کے پاس جاتے تھے، دعا دیا کرتے تھے، پھر آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، پھر ان کے ساتھ سلام کر کے پھر سفر پہ جاتے تھے۔ سفر سے واپس آتے وقت سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، پھر اس کے بعد باقی ازواج کے گھر میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو مادینہ اولاد بیٹیاں بھی رحمت کی محتاج ہوتی ہیں، مستحق ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ رحمت کی مستحق ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاءتنی امرأۃ معہا ابنتان، میرے پاس ایک خاتون آئی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، تسألنی، مجھ سے کچھ مانگ رہی تھی، فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدۃ، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، صرف ایک کھجور تھی،
फ़अअतैतुहा, मैंने वो एक खजूर उस खातून को दे दी। फ़क़समतहा बैन इब्नतैहा, उस खातून ने वही एक खजूर दो बेटियों के दरमियान तकसीम कर ली, और कुछ था नहीं। तो सुम्मा क़ामत, फिर वो खड़ी हो गई। फ़ख़रजत, वो निकल गई। फ़दख़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। फ़हद्दस्तुहु, मैंने हुज़ूर को वाक़या बता दिया, इस तरह मेरे पास एक खातून आई थी, उसने खाने के लिए कुछ मांगा, मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ़ एक खजूर थी, मैंने खजूर दे दी। उसकी दो बेटियां थीं, उसने दो बेटियों के दरमियान खजूर आधी आधी कर ली। तो मैंने जब ये बता दिया तो फरमाते हैं कि फ़क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया, मम बोलिया मिन हादिहिल बनात शैआ, जिस बंदे को इन बेटियों के बारे में आजमाइश में डाला गया, बेटियों के बारे में आजमाइश में डाला गया, यानी बेटियां अल्लाह ने अता कर दी और रोज़ी रोटी की तंगी है तो बंदा परेशान होता है। बेटियों के बारे में जिस बंदे को आजमाइश में डाला गया, फ़अहसना इलैहिन्ना, तो ये आदमी या ये औरत अपनी इस्तिताअत के बराबर अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक करता है, कुन्ना लहू सितरम मिनन नार, तो ये बेटियां उसके लिए जहन्नम की आग से हिजाब बन जाएंगी, आड़ बन जाएंगी। तो गोया कि ये औलाद, इनके साथ अच्छा सलूक करना जहन्नम की आग से बचाव का ज़रिया है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करना, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों के बच्चों के साथ भी रहमत का मामला किया करते थे, क्योंकि बचपन से ही बच्चों को मानूस करना मकसूद होता था। हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे, आपकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा तो अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं, यानी आपको तो ज़्यादा हौसले का मुज़ाहरा करना चाहिए, आप रो रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, ये वो रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों में से जिनको चाहता है उनके दिल में डाल देता है। यानी अपने बच्चे की वफ़ात पे रोना ये कोई नापसंदीदा तो नहीं है, ये तो वो रहमत है जो अल्लाह ने बंदे को अता की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। हज़रात हसनैन करीमैन मस्जिद में दाखिल हुए, गिरते पड़ते मिंबर की तरफ आ रहे थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब्र न हुआ, आप खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतरे, खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतरे। हज़रात हसनैन करीमैन को उठा लिया, अपने साथ मिंबर पे बैठा लिया और दुनिया वालों को बता दिया कि अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करना, नरमी करना मर्दानगी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बड़ा होने के ख़िलाफ़ नहीं है। बच्चों के साथ इस तरह मामला करना शरीयत का आइन मुक्तज़ा है। आगे हदीस आ रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी उमामा बिन्ते अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, सजदा लंबा हो गया। एक सहाबी फरमाते हैं सजदा इतना लंबा हो गया कि मैं परेशान हो गया, पता नहीं कोई मामला पेश आया। मैंने जब सजदे से सर उठा लिया, मैंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे। वो उमामा छोटी बच्ची थी, वो हुजूर के कंधे पे चढ़ गई थी। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से खड़े होते, बच्ची के गिरने का खतरा था, लिहाजा आप इंतज़ार कर रहे थे कि बच्ची कंधे से उतरेगी तो फिर मैं सजदे से सर उठाऊंगा। फिर बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नमाज के दौरान जब आप सजदे से सर उठा रहे थे तो हज़रत उमामा को उठा लिया, उमामा बिनते अबिल आस को उठा लिया, और जब सजदे में गए दोबारा नीचे ज़मीन पे रखा। फिर दोबारा जब सजदे से आपने सर उठा लिया तो दोबारा उठा लिया। यानी अपने बच्चों के साथ यूँ नरमी का मामला करना, मोहब्बत और मवद्दत का मामला करना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। और दूसरों के बच्चों के साथ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामला हुआ करता था। हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मैं नमाज पढ़ा रहा होता हूँ, पीछे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, ये बच्चा रो रहा है, शायद उस बच्चे की वालदा मेरे पीछे नमाज पढ़ रही है।
اب نماز جتنی لمبی ہو جائے گی بچے کی تکلیف اتنی ہی لمبی ہوگی، بچے کا رونا اتنا ہی لمبا ہوگا۔ میرا جی تو چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن اس ایک بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ ایک بچے کے رونے کی وجہ سے پوری مسجد کے نمازیوں کی نماز کو مختصر فرمایا کرتے تھے۔ میرے محبوب کی رحمت، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ بچے مسجد میں آتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، شرارت بھی کرتے ہیں، شور بھی کرتے ہیں، کبھی ہنستے بھی ہیں۔ اب جب یہ نماز کے دوران کبھی پیچھے بچے ہنستے ہیں تو ہماری مسجدوں میں جو زیادہ نیک متقی ہوتے ہیں اور پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے کسی اور کو جگہ نہیں دیتے، بڑے حاجی صاحبان ہوتے ہیں، وہ سلام پھیرتی ہی ذکر اذکار کیے بغیر فوراً پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے بچوں کو وہ کچھ سناتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں کہ آج تو ہم غلطی کر چکے ہیں کہ مسجد میں آئے ہیں، دوبارہ ہماری توبہ، ہم مسجد میں نہیں آئیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن اگر بچے مسجد میں آتی بھی ہیں تو پہلے دروازے کے اندر سے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ فلاں بابا جی ہیں یا نہیں ہیں، اگر فلاں بابا جی ہیں تو ہم نے مسجد میں نہیں جانا۔ اب یہ ہماری نبی کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ نرمی، محبت، مودت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں چھوٹے سے صحابی تھے ابو عمیر، ان کی کنیت تھی۔ ابو عمیر نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، ہر وقت ساتھ لیے پھرتا تھا، تو بڑی محبت کرتا تھا۔ تو بلبل مر گئی تو بڑا مغموم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر آپ کی بلبل کا کیا بنا، آپ کی بلبل کا کیا بنا؟ پھر جب بھی ابو عمیر نظر آتے تھے وہی بات فرماتے تھے، ما فعل النغیر، آپ کی بلبل نے کیا کر دیا، یعنی بے وفائی کر دی، وہ آپ کو چھوڑ دیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور چلی گئی۔ یوں بچے کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے، بچے کو خوش کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نرمی کرنے والے تھے۔ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، کبھی کبھار مذاق بھی کر لیا کرتے تھے اور ملاعبت بھی کر لیا کرتے تھے۔ ولا یقول الا صدقا، ہاں مزاح میں بھی کبھی آپ سچ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ مزاح میں بھی اگر کوئی بات کرتے تھے تو ہمیشہ کے لیے سچ بولا کرتے تھے۔ وَرُبَّمَا قَالَ لِي، کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے فرماتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے، اے دو کانوں والے۔ اب ہر بندے کے دو کان ہوتے ہیں، لیکن انس بن مالک کے ساتھ پیار محبت سے اس طرح کا آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، یا ذل اذنین، اے دو کانوں والے۔ حضور نے امت کو تعلیم دی کہ بچوں کے ساتھ یوں رویہ رکھنا ہوتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ تھا، بلکہ غیر مسلموں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اسی طرح محبت اور مودت سے پیش آیا کرتے تھے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ اس وقت اگر بچے کو اپنے ساتھ مانوس کیا جائے تو یہی بچہ بڑا ہو کے مانوس ہی رہے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی کا بچہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مودت سے پیش آتے تھے۔ وہی بچہ بالغ تو نہیں تھا لیکن سمجھدار ہو گیا تھا، بچہ بیمار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بچے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اب وہاں بچے کے سرہانے بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو فرمایا کہ بچہ کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کرو۔ اب بچہ اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے چونکہ والد یہودی تھا، لیکن والد نے بچے سے کہا کہ بچہ اطیع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو، ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو گئے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو آگ سے نجات عطا فرما دی۔ تو یہودیوں کے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مودت اور محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے تھے جو ہر وقت اپنے بچے کو ساتھ لیے پھیرتے تھے، ہر وقت جب بھی آنا ہوتا تھا بچہ ساتھ ہوتا تھا۔ حضور نے پوچھا اتحبہ،
کیا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ وہ دیہاتی آدمی تھا، کہنے لگا احبک اللہ کما احبہ، اللہ کے نبی میں جتنی محبت اپنے بچے سے کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اتنی محبت کر لے، یعنی میری تو محبت اتنی ہے کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کر لے۔ اتنی محبت کا میں اقرار کرتے تھے۔ تو چند دن تک وہ صحابی نظر نہیں آئے، پھر جب وہ نظر آئے تو اکیلے تھے، مغموم تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بنا آپ کے بچے کا؟ عرض کیا اللہ کے نبی وہ تو وفات پا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مغموم ہیں؟ اللہ کے نبی میں تو بہت مغموم ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ جنت کے جس دروازے پہ جائیں گے اپنے بچے کو اپنے لیے انتظار کرتا ہوا پائیں گے؟ اللہ کی نبی میں تو اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا، آپ جنت کے جس دروازے پہ جائیں گے آپ کا بچہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ پیار محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ درست خوئی، سخت مزاجی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں تھی۔ آگے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے، باب وضع الصبی فی الحجر، بچے کو گود میں بٹھانے کے بارے میں باب ہے۔ یعنی ہم کئی مرتبہ بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں، کیوں بٹھاتے ہیں؟ بس ویسے بٹھاتے ہیں، ویسے نہیں بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ بچوں کو گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع صبیا فی حجرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو ایک بچے کو گود میں بٹھایا، فحنکہ، بچے کی تحنیک کر دی، گھٹی دی، فبال علیہ، بچے نے پیشاب کر لیا اپنے آپ کے کپڑوں پر، فدعا بماء، پھر آپ نے پانی منگوایا، فاتبعہ، تو پانی اپنے کپڑوں پر بہایا، یعنی کپڑے دھو لیے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کو دعا دے دیں، برکت کی دعا ہو جائے، تحنیک ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تردد کے بچوں کو فوراً گود میں بٹھاتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا اس وقت کہ بچہ پیشاب کر لے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آج کل کی طرح پیکنگ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ گود میں بٹھایا کرتے تھے اور بچے کی تحنیک بھی کر دیا کرتے تھے، بوسہ لے لیا کرتے تھے، بچے کو دعا دیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ باب وضع الصبی علی الفخذ، بچے کو ران پر بٹھانا، اس کے بارے میں باب ہے۔ گود میں بٹھانا بھی نبی سے ثابت ہے، ران پر بٹھانا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پکڑتے تھے، فیقعدنی علی فخذہ، مجھے اپنی ران پر بٹھاتے تھے، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری، اور حضرت حسن کو دوسری ران پر بٹھایا کرتے تھے۔ حضرت حسن حضور کے نواسے تھے، حضرت اسامہ بن زید حضرت زید کے بیٹے تھے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے کہ معاشرے میں گرے پڑے طبقے کو بلندی پر پہنچانا کوئی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے پڑے طبقے کو کس طرح بلندی پر پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ غلامی کے داغ سے داغدار تھے۔ حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ ایک غلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسامہ کو ایک ران پر بٹھاتے تھے، اپنے نواسے حضرت حسن کو دوسری ران پر بٹھایا کرتے تھے۔ ایک ہی وقت میں دونوں بچوں کو دو رانوں پر بٹھایا ہوتا تھا۔ اور ثم یضمہما، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو سینے سے لگاتے تھے۔ ثم یقول، پھر فرماتے تھے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت میں ان دونوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ میں ان کے لیے دل میں رحمت رکھتا ہوں، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں،
فَأَحِبَّهُمَا، اللہ آپ بھی ان دونوں سے محبت کر لیں، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُمَا، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے آپ ان سے بھی محبت کر لیں۔ تو خود اپنی محبت کا اظہار کیا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ بھی ان سے محبت کر لیں۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ اس طرح محبت کا مظاہرہ کرنا عین تعلیمات نبویہ ہیں۔ اور بس آخری باب ہے کہ جہاں اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنی ہوتی ہے نرینہ اولاد کے ساتھ، تو وہاں بچیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من ترک صبیۃ غیرہ حتی تلعب بہ او قبلہا او مازحہا، کسی اور کی بچی ہے اس کو چھوڑ دے۔ بچی جس طرح بڑوں کے ساتھ کھیلتی ہے، تو کوئی بڑا آدمی ہے، عالم ہے، شیخ ہے، تو کسی کی بچی آئے اور اس کے جسم کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے تو وہ اس کو چھوڑ دے کہ چلو جسم کے ساتھ کھیلتی رہے، بالوں کے ساتھ کھیلے تو پیچھے سے کھیلے تو کپڑوں کے ساتھ کھیلتی رہے، اس کو کھیلنے دیا کرے۔ اس طریقے سے بچی کو چھوڑ دے۔ یا چھوٹی بچی جو بالکل چھوٹی ہے تو اس کو بھی بوسہ لیا جا سکتا ہے یا اسی کے ساتھ بھی مذاق کیا جا سکتا ہے۔ ام خالد بنت خالد بن سعید چھوٹی بچی تھی، یہ فرماتی ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں اپنے والد کے ساتھ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وعلی قمیص اصفر، میں نے پیلی رنگ کی قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اس وقت بچوں کے پاس قمیصیں نہیں ہوا کرتی تھی، عام طور پہ چادر باندھ کے بچوں کی کفایت کی جاتی تھی، یہ قمیص ہر بچے کو دستیاب نہیں ہوتی تھی، ان کے پاس قمیص تھی، پیلی رنگ کی قمیص تھی۔ میں اپنے والد کے پاس حضور کے پاس آئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 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 سنہ، یہ بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے۔ بچے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، بندہ بچے کے کپڑوں کی تعریف کرتا ہے، بچہ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، تو حضور نے بچی کے کپڑوں کی تعریف کی۔ بچیاں ویسی بھی کپڑوں کی وجہ سے خوش ہوتی ہیں، چھوٹی بچی کو دیکھا کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بندہ اس کی تعریف کرے، بہت خوبصورت ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، تو اس طرح کہنا اور سنت کی نیت کرنا کہ حضور بھی اس طرح کرتے تھے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر بندے کو ثواب ملتا ہے۔ سنہ سنہ یا سنہ سنہ بہت خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ اور یہ ثنا ثنا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے حسناتن حسناتن، بہت اچھے کپڑے ہیں۔ قالت، وہ ام خالد کہتی ہیں فذهبت العب بخاتم النبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی میں اسی کے ساتھ کھیلنے لگی، بچی تھی تو مہر نبوت کے ساتھ کھیلنے لگی۔ فزبرنی ابی، مجھے میرے باپ نے گھور کے دیکھا، والد صاحب نے جھڑکا کہ کیا کر رہی ہو، یعنی یہ تو رسول اللہ کے آداب کے خلاف ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہا، حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، بچی کو کھیلنے دو، بچی کو کھیلنے دو، تو میں وہ مہر نبوت کے ساتھ میں کھیلتی رہی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی ثلاث مرات، اللہ کرے کہ آپ کی اتنی لمبی زندگی ہو کہ یہ جو آپ نے قمیض پہنی ہوئی ہے یہ پرانی ہو جائے اور پھٹ جائے، پھر آپ کی اور قمیص ہو وہ پرانی ہو جائے اور پھٹ جائے، پھر آپ کی ایک اور قمیص ہو وہ پرانی ہو جائے اور پھٹ جائے، یعنی لمبی زندگی اللہ عطا کر دے تاکہ بار بار آپ کو کپڑے ملیں اور وہ کپڑے پرانے ہوتے جائیں، نئے کپڑے آپ کو ملتے جائیں۔ وہ راوی کہتا ہے کہ پھر اللہ نے ام خالد کو اتنی لمبی زندگی عطا کر دی کہ ان کے تذکرے ہوا کرتے تھے کہ اس کی تو بہت لمبی عمر ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ تو دوسروں کے بچے اگر آئیں مجلس میں اور وہ اس طرح کھیلنا شروع کر دیں تو ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، بچوں کے ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں، ایک تو یہ مسجد کے باہر جو برآمدہ ہے، شمال کی جانب کا برآمدہ، یہاں کچھ ساتھیوں کی موٹر سائیکلیں وغیرہ کھڑی ہیں، تو یہاں شاید آج مستریوں نے کچھ کام کرنا ہے تو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ یہاں سے موٹر سائیکل وغیرہ ہٹا لیں تاکہ ہمارے لیے کام کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ سحری کے لیے جو وقت ہے اسی وقت پہ سالکین دسترخوان پہ پہنچ جایا کریں۔
کئی مرتبہ ساتھی پہنچنے میں دیر کرتے ہیں، خدمت والے ساتھی مہمانوں کو اور سالکین کو کھلاتے رہتے ہیں، اور جب سالکین کھانے سے فارغ ہوتے ہیں تو خدمت والوں کے لیے خود کھانے کا ٹائم نہیں بچتا، تو بیچارے جلدی جلدی 2-4 لقمے لے لیتے ہیں۔ تو اگر آپ حضرات جلدی دسترخوان پہ پہنچیں گے، آپ وقت پہ سحری کریں گے تاکہ بعد میں خدمت والے بھی آرام اور سکون سے اپنی سحری کر سکیں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔